السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پروفیشنل پریکٹسز کے لیکچر میں ویلکم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کوڈ آف ایتھکس۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تو ہماری جو ٹیکنیکل ابیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے کام کے لیے یا اپنی جاب کے لیے ڈیفینیٹلی اپنے طور پہ ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ڈیولپر ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بیسٹ ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ہم ان پہ گرپ حاصل کریں تاکہ ہماری جو پروفیشنل گروتھ ہے وہ بہتر ہو سکے، یا ہماری جو آگے بڑھنے کا جو ہمارا پروسیس ہے گرو کرنے کا، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا، یا اپنی پروموشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائیں، وہ ڈیفینیٹلی ہم اپنی ضرورت کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور جنرل انفارمیشن ہے، جنرل کچھ گائیڈ لائنس ہیں جن کو ہم کوڈ آف ایتھکس کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں فالو کرنی پڑتی ہیں، یا ان کے بارے میں بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ ایک انوائرمنٹ کے اندر، ایک آرگنائزیشن کے اندر ہم ایک اچھے امپلائی کی حیثیت سے یا ایک اچھے پروجیکٹ مینیجر کی طور پہ یا ایک اچھے باس کی طرح کیسے ہم اپنا وقت گزار سکتے ہیں، اور کیسے اس انوائرمنٹ کو ہم مور بینیفیشیل بنا سکتے ہیں اپنے لیے یا اپنے امپلائر یا باس کے لیے۔ تو اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس کیا ہے۔ ریٹن سیٹ آف guidelines issued by an organization to its workers and management to help them conduct their actions in accordance with its primary values and ethical standards۔ یہ کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کوڈ آف ایتھکس جو کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اب سیٹ کرتی ہے اپنے امپلائیز کے لیے یا اپنے کو ورکرز کے لیے یا مینجمنٹ کے لیے۔ اس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جو ادارے کی طرف سے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے یا اس کو اچیو کرنے کے لیے اکٹھے یا کلیکٹیولی کام کریں۔ تو بیسیکلی کوڈ آف ایتھکس کچھ گائیڈ لائنس ہیں یا انسٹرکشنز ہیں جو کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بیسیکلی ہم یہ سمپل الفاظ میں کہہ سکیں گے کہ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہوگی، آپ ان کو پورا کریں یا ان کو فالو کریں۔ یہ اس پہ کمپلشن نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کہہ جھوٹ بولنا منع ہے، تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ آرگنائزیشنس کے اندر آپ کو کوئی جو ہے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی اس طرح کمپلشن نہیں ہوتی یا ریٹرن نہیں لکھا ہوتا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے ادارے کے اندر۔ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے اندر، اپنی جاب کے اندر رہتے ہوئے اس برائی سے یا اس ایشو سے بچیں گے۔ A code of ethics and professional conduct give general outlines of how employees should behave as well as specific guidance for handling issues like harassment, safety and conflicts of interest۔ کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ جنرل گائیڈ لائنس ہوتی ہیں امپلائیز کے لیے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر جب وہ کام کر رہے ہوں تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کریں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو برتاؤ ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ خاص طور پہ اگر کوئی اسپیسیفک جو سچویشن ہے وہ لاحق ہو جائے یا درپیش ہو، یا مثال کے طور پہ کوئی جو باس ہے وہ ہراس کرتا ہے اپنے کسی سبارڈینیٹ کو، بلیک میل کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے، ایسی سچویشن ہو، یا آپ کا جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ سیف نہیں ہے، آپ کو کسی کی طرف سے جو کو ورکرز ہیں آپ کے یا امپلائیز ہیں، کولیگز ہیں، ان میں سے کسی کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی ایسا امپلائی ہے جو کہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے، جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ یہ کوئی بندہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ اس طرح کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں کہ اگر آپ امپلائی ہیں کسی آرگنائزیشن کے اور اس کام کے دوران آپ کو کوئی بھی خطرہ درپیش ہوتا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ کسی بھی پرابلم یا ایشو سے گزرتے ہیں، تو پھر آپ اس میں سے کیسے بیہیو کریں گے، آپ کا کیسا جو ہے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، آپ کے امپلائیز کا یا آپ کی مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ جو ان چیزوں سے نمٹنے کا نام ہے یہ کوڈ آف ایتھکس ہے، جو کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ریٹن فارمیٹ میں رکھتی ہے یا ہونی چاہیے ان کے پاس۔ ڈفرینس بٹوین اے کوڈ آف ایتھکس اینڈ اے کوڈ آف کنڈکٹ۔ کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ کے درمیان کیا ڈفرینس ہے اس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے۔ کوڈ آف ایتھکس از براڈ۔ جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کا اسکوپ زیادہ ہے، یہ ایک اوور آل ایک بڑی ٹرم ہے، giving employees or members a general idea of what types of behavior and decisions are acceptable and encouraged at a business or organization۔
اس میں جو اوور آل کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کوڈ آف ایتھکس یا سیٹ آف انسٹرکشنز یا گائیڈ لائن یا پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں کہ اوور آل تمام امپلائیز جو ہیں وہ کس طرح کام کریں گے، کس طرح بیہیو کریں گے. یہ ایک جنرل سی انفارمیشن ہوگی جو کہ سب کے لیے ایک جیسی ہوں گی. جیسے مثال کے طور پہ ایک جنرل سی انفارمیشن اگر آرگنائزیشن کے اندر لکھی ہو، سیٹ کی ہو کہ یہاں پہ رشوت لینا منع ہے، تو یہ جو ہے یہ نہ یہ جو ایتھکس کی یہ جو بات ہے اس کا نہ تو کسی امپلائی کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی مینجمنٹ کے ساتھ تعلق ہے. کوئی چھوٹا عہدہ ہو کسی کے پاس بڑا ہو، تمام کے لیے یہ اوور آل سب کے لیے یہ انفارمیشن یا یہ گائیڈ لائن ہے کہ اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے کسی نے رشوت نہیں لینی یا رشوت نہیں دینی. جبکہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ A code of conduct is more focused. It defines how employees or members should act in specific situation. یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ اسپیسیفک کسی خاص سچویشن کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا گائیڈ لائنس ہیں کہ اگر اسپیسیفکلی اس سچویشن سے، اس مسئلے سے آپ کا سامنا ہو تو پھر آپ اس مسئلے سے کیسے نکلیں گے یا کیسے اس کو ٹیکل کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کا جو باس ہے وہ کسی وجہ سے بلیک میل کرتا ہے تو یہ اس کا تعلق آپ اور آپ کے باس سے ہے. ایسی سچویشن میں پھر آپ کیسے بیہیو کریں گے یا آپ کے باس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، آپ اس مسئلے سے کیسے نمٹیں گے یا نکلیں گے، یہ اسپیسیفکلی کوڈ آف کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے جو کہ ایک خاص ایشو ہے جو کہ آپ اور باس کے درمیان میں چل رہا ہے. اب یہ جو تھی اب تک کی جنرل انفارمیشن یا جنرل ڈسکشن کے کوڈ آف ایتھکس یا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی وہ جنرل گائیڈ لائنس ہیں، ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس سے ہٹ کے ہیں. پروفیشن میں تو ڈیفینیٹلی فار ایگزامپل اگر آپ ڈیولپر ہیں تو آپ اپنا سافٹ ویئر یا جو بھی اپلیکیشن آپ نے ڈیولپ کرنی ہے وہ آپ آرگنائزیشن کے اندر کریں گے، جو بھی آپ کو ٹارگیٹ ملا ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. جو ٹائم ہے، جو کنسٹرینٹس ہیں، جو بجٹ ہے، جو ریسورسز ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کریں گے کیونکہ آپ کا جو باس ہے، ٹیم لیڈر یا مینیجر ہے یا سینئر پروجیکٹ مینیجر ہے، وہ جو گائیڈ لائنس آپ کو دیتا ہے اس کے مطابق کام کرنے کے لیے باؤنڈ ہیں. لیکن کوڈ آف ایتھکس جو ہیں یہ جنرل اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کے علاوہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں. تو یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہیں یہ باقاعدہ ریٹن فارمیٹ میں موجود ہیں. یہ ایسے ہی جنرل انفارمیشن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے آپ کا باس جب بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو تو ایک لیکچر آپ کو دے یا پریزنٹیشن دے اور اس میں آپ کو بتایا کہ جناب جھوٹ بولنا منع ہے، یہاں آپ نے رشوت نہیں لینی، یہاں ٹائم نہیں ضائع کرنا. یہ چیزیں زبانی کلامی نہیں بتائی جاتی. یہ جو انسٹرکشنز ہیں، جو کوڈ آف ایتھکس ہیں، یہ باقاعدہ ریٹن فارمیٹ میں موجود ہیں اور اس کے لیے بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ ورلڈ لیول پہ کام کر رہی ہیں. یہ باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، اس کو باقاعدہ پروفیشنلی ہینڈل کیا جاتا ہے تاکہ جو پروفیشنلز ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، سافٹ ویئر انجینئرس ہیں یا آئی ٹی کے بندے ہیں، وہ تمام ان جو گائیڈ لائنس ہیں یا انسٹرکشنز ہیں یا کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں. اس کے لیے جو آرگنائزیشن کام کرتی ہیں ان میں سب سے بڑا نام IEEE کا ہے. IEEE کے نام سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ 1963 میں دو آرگنائزیشن جو امریکن آرگنائزیشنز تھیں، امریکن انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئرز اور انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو انجینئرز، یہ دو ادارے تھے جن کو مرج کرنے کے بعد IEEE 1963 میں بنا. IEEE کیا ہے جی؟ ورلڈز لارجسٹ پروفیشنل ٹیکنیکل آرگنائزیشن فار ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی. یہ پروفیشنلز کا ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنی بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بنی ہے. اس میں پروفیشنلز جو ہیں وہ والنٹیئرلی اس میں ایڈ ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کرتے ہیں. دا انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز، اس کا جو ایبریویشن ہے IEEE کا جو ہے وہ اس کا ایبریویٹڈ فارم ہے. اینڈ انٹرنیشنل نان پروفٹ پروفیشنل آرگنائزیشن، یہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنا. یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس میں ڈفرینٹ پروفیشنلز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شامل ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یا ایڈوانسمنٹ کے لیے کام کریں. ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ٹو الیکٹریسٹی اینڈ ٹو الیکٹرانک اپلیکیشنز. اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ٹیکنالوجی اور جو الیکٹرانک اپلیکیشنز ہیں
ان کے حوالے سے جو خدمات ہیں یا ایڈوانسمنٹس ہیں ان کے لیے یہ جو پروفیشنلز ہیں یہ کام کرتے ہیں. IEEE membership requires follow IEEE Code of Ethics. اگر آپ اس IEEE کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو IEEE کے جو کوڈ آف ایتھکس جو انہوں نے مرتب کیے ہیں، ڈیفائن کیے ہیں، ڈیوائز کیے ہیں، وہ آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ والنٹیئرلی اس IEEE آرگنائزیشن کے ممبر بن سکتے ہیں اور وہ باقاعدہ پوری دنیا میں آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا اور آپ کی جو رائے ہے یا جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو ایکنالج کیا جائے گا. IEEE نے بھی کچھ کوڈ آف ایتھکس مرتب کیے ہیں تاکہ ریٹن فارمیٹ میں ایک ڈاکومنٹ بن جائے یا انسٹرکشنز آ جائیں امپلائیز کے پاس یا امپلائر کے پاس یعنی کہ باس کے پاس کہ ایک ادارہ کیسے چلانا ہے یا امپلائی کو پتا ہو کہ ایک ادارے کے اندر کیسے کام کرنا ہے. یہ ڈفرینٹ گائیڈ لائنز ہیں بیسیکلی جن کو ہم ون بائی ون ذرا کوئکلی ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. IEEE کوڈ آف ایتھکس کا سب سے پہلا پوائنٹ یا سب سے پہلا کوڈ آف ایتھکس ہے پبلک. Computer scientists shall act consistently with the public interest. کمپیوٹر سائنٹسٹ کو سے وہ جو IEEE ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے جو فائدہ ہے لوگوں کا یا اس کا انٹرسٹ ہے پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کے لیے کام کریں گے اور مسلسل کام کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ہی جو ضروریات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں یا جو اپنی پرائیورٹیز ہیں ان کو بھی انہی کو کنسیڈر کریں. جو جنرل پبلک کا جو انٹرسٹ ہے آپ کے جو کام ہے اس کے ریلیونٹ آپ اس کو بھی دیکھیں گے. کہ مثال کے طور پہ ایک آپ اپلیکیشن ڈیوائس کر رہے ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ کلائنٹ کا تو خیال کریں یا اپنی ایکسپرٹیز یوز کریں لیکن یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ یار اس سے کوئی جو جنرل پبلک ہے اس کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اس کا مطلب آپ جو کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے. تو جب بھی آپ کو کام کریں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے اس کام کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا یا اس کا کوئی انٹرسٹ ڈیمیج تو نہیں ہو رہا اس سے. دوسرا پوائنٹ یا دوسرا کوڈ آف ایتھکس ریجیکٹ برائبری رشوت کا جو کام ہے اس کے بارے میں انسٹرکشن ہے. کمپیوٹر سائنٹسٹ شل ریجیکٹ برائبری ان آل اٹس فارمز. جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں ان سے IEEE توقع کرتی ہے کہ وہ رشوت جو ہے اس کو کسی بھی شکل میں ریجیکٹ کریں گے یا اس سے انکار کریں گے یا اس کو ڈسکریج کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ جو ورک انوائرمنٹ ہے چاہے کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں برائبری یا رشوت کا جو عمل ہے وہ بہت کامن ہے اور اس کو عام طور پہ امپلائیز جو ہیں وہ برا نہیں سمجھتے. وہ اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے کام کے اندر وہ چیز ان ہو گئی ہے کہ یہ اب نارمل روٹین ہے کام کرنے کی. اس کے بغیر جو ہے امپلائیز کام ہی نہیں کرتے. باس جو ہیں وہ فائل اپروو نہیں کرتے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو پبلک ڈیلنگ کرتا ہے تو جب تک اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے پیسوں کے حوالے سے رشوت کے حوالے سے تو وہ کام کرنا بوجھ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو میری منتھلی سیلری ہے وہ تو آ ہی رہی ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے ایکسٹرا بھی کمانا ہے. تو وہ اس کے لیے ڈفرینٹ طریقہ کار اختیار کرتا ہے. اپنے جو اس کے کسٹمرز ہیں کلائنٹس ہیں جو جنرل پبلک ہے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کے رشوت کی طرف آئیں. تیسرا کوڈ آف ایتھکس ٹیکنالوجی. کمپیوٹر سائنٹسٹ نیڈ ٹو امپروو دا انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکنالوجی. یہ اب اس کی کمپیوٹر سائنٹسٹ کی ایتھیکل یا اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں روز بروز امپروو کرتا رہے یا اپنی ڈیولپمنٹ کرتا رہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں خاص طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے. آپ نے ایک دفعہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ کمپیوٹر سائنسز میں اگر آپ کوئی لینگویج یا ٹول سیکھ کے آپ ان ہو جاتے ہیں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس عمل کو مزید امپروو نہیں کرتے. کیونکہ پتہ ہے کہ کمپیوٹر سائنسز میں خاص طور پہ دن بہ دن ہر آئے دن نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی رہتی ہے. اس میں بہت سی نئی ٹیکنیکس آتی رہتی ہیں بہت سارے نئے میتھڈز آتے رہتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے یا کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے. اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے اپنی لرننگ نہیں کریں گے تو آپ مارکیٹ میں پیچھے رہ جائیں گے. اور جو لوگ اس پیرامیٹر پہ کام کرتے ہیں اپنی پروفیشنل گروتھ کے حوالے سے کنٹینیوسلی کام کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ گرو کرتے رہتے ہیں. کلائنٹ اینڈ امپلائر. Computer scientists shall act in a manner that is in the best interest of their client and employer.
consistent with the public interest. اب کلائنٹ اور امپلائر جو ہیں ان کے ان کا جو انٹرسٹ ہیں اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا امپلائی کو کہ ہمارا کلائنٹ کیا چاہتا ہے اور میرا امپلائر یعنی کہ میرا باس جو ہے وہ اس کی کیا خواہش ہے یا وہ کیا توقع کرتا ہے مجھ سے. آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں گے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹ کر لے اور آپ ڈیفینیٹلی پھر اگر پرماننٹ امپلائی ہیں تو ان کی مجبوری ہے وہ آپ کو نکالتے نہیں ہیں یا آپ کو پھر برداشت کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کی پھر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک امپلائر جو ہے اس نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے کسی کام کے لیے تو پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ بیسٹ جو بھی پرفارم کر سکتے ہیں وہ کریں اس ادارے کی بہتری کے لیے. جو کام ہے روٹین کا جس کی آپ کو سیلری ملتی ہے وہ تو ملنی ہے, ڈیفینیٹلی آپ کام کرنے آتے ہیں ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کے اندر. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اخلاقی طور پہ بھی اپنے آپ کو امپروو کریں یا جو اپنی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو آرگنائزیشن کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو سکے تو یہ اور بہتر بات ہے. نیکسٹ ہے پروڈکٹ کوڈ آف ایتھکس میں کمپیوٹر سائنٹسٹ شیل انشور دیٹ تھنگس ریلیٹڈ ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آر فالوئنگ دا ریسپیکٹیو اسٹینڈرڈس. جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر جس بھی چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے آپ اس کے لیے جو بھی بہترین سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں, جان نہ چھڑائیں کام سے. یعنی کہ اگر آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں تو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے بھی ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں اس کی فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کلائنٹ جو ہے جو آپ کے پاس آیا ہے اس توقع کے ساتھ کہ آپ اس کو بیسٹ سولوشن دیں گے آپ اس کے لیے بیسٹ پاسبل سولوشن پرووائڈ کر سکیں یا کریٹ کر سکیں. مثال کے طور پہ جو کلائنٹ ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ان کا ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی سے تعلق ہو, وہ ایک جنرل بزنس مین ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو ریکوائرمنٹ دے گا کہ ہمارے لیے سافٹ ویئر بنائیں. تو جب آپ سافٹ ویئر بنائیں تو سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں یعنی کہ جو ریکوائرمنٹس وہ آپ کو دے گا کہ میرا سافٹ ویئر یہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے وہ تو آپ نے پورا کرنا ہی ہے, ڈیفینیٹلی آپ کریں گے کیونکہ آپ کا اگریمنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس بھی آپ کو پتہ ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ کلائنٹ آپ کو گائیڈ نہیں کرتا یا ان کے بارے میں اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا. پھر آپ بطور کمپیوٹر سائنٹسٹ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے جو اپلیکیشن آپ بنا رہے ہیں اس کی سیکیورٹی, اپلیکیشن کی سیکیورٹی یا اس کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے جو ڈیٹا بیس کے اندر ہوگا اس کی سیکیورٹی. یہ اب آپ نے انشور کرنا ہے کہ کلائنٹ کی جو ڈیٹا ہے اور جو اس کا ایسٹ ہے اپلیکیشن اس کی یہ تمام جو پہلو ہیں یا اینگلز ہیں ان سے وہ محفوظ ہو, کوئی ایشو درپیش نہ ہو. اس کے لیے آپ کو لاگن سسٹم لاگن پاسورڈ کا سسٹم مینٹین کرتے ہیں یا آپ کو بایو میٹرک سسٹم اٹیچ کرتے ہیں تاکہ جو ان آتھورائز یوزر ہیں کوئی بھی ارریلیونٹ بندہ ہے وہ اس سافٹ ویئر کو اپلیکیشن پروڈکٹ کو یوز نہ کر سکے اور ڈیٹا کو کرپٹ یا ڈیلیٹ نہ کر سکے یا چوری نہ کر سکے. یہ ایک ایگزامپل تھی ڈیٹا سیکیورٹی یا اپلیکیشن سیکیورٹی. اس کے علاوہ آپ پراپر بیک اپ کا میکانزم جو ہے وہ ڈیوائز کریں گے اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے کہ ڈیٹا جو ہے وہ خدا نخواستہ لاس نہ ہو جائے. اگر لاس ہو گیا کرپٹ ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا تو پھر اس کو کیسے ریکور کرنا ہے. اب یہ ایسی ٹیکنیکل بات ہے جو کہ کلائنٹ کو شاید اس کا آئیڈیا نہ ہو لیکن آپ نے خود سے یہ چیز انکارپوریٹ کرنی ہے اور اس کو جو ریکوری کا میکانزم ہے یا بیک اپ کا جو سسٹم ہے وہ اپنے ڈیوائس کر کے بنا کے اس کے اندر دینا ہے تاکہ کلائنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہر طرح سے محفوظ ہو. یہ ایک دو ایگزامپلس میں نے دینے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل پرفارمنس اسپیڈ اپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپلیکیشن بناتے ہوئے آپ نے ٹھیک ہے کلائنٹ نے آپ سے کہا کہ یہ 10 فیچرز میری اپلیکیشن کے اندر ہونے چاہیے, اب وہ 10 فیچر انکارپوریٹ کر دیتے ہیں. لیکن مثال کے طور پہ ان میں سے ایک فیچر ہے کہ آپ ایک ڈیلی رپورٹ اس کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں اس کے بزنس کے حوالے سے کہ مثال کے طور پہ آج کتنی سیل جو ہے ہوئی ڈیلی بیسس پہ. اب رپورٹ تو آپ نے بنا دی لیکن وہ جو رپورٹ ہے وہ جنریٹ ہونے میں آدھا گھنٹہ لگا دے تو پھر آپ کی اپلیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا یہ خود سے ہی اخلاقی فرض ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو ایفیشینٹ بنائیں, اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو انشور کریں کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے یہ ایک مینولی کام نہیں ہو رہا. اگر ایک بندہ جو ہے ہاتھ سے کام کرنے میں 1 گھنٹہ لگاتا ہے اور آپ کی اپلیکیشن آدھا گھنٹہ لگاتی ہے تو پھر ایسے سافٹ ویئر کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جسٹ اپنی جو پروفیشنل جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی آپ نے اس کو پورا کر دیا یعنی کہ رپورٹ بنا دی. لیکن رپورٹ وہ کتنے ٹائم میں رپورٹ نکالتی ہے ڈیٹا جنریٹ کرتی ہے اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں.
تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اس وقت پریفر کرے گا کہ آپ اگر اس کو ایفیشینٹ سولوشن پرووائڈ کریں گے تو. نیکسٹ ہے ججمنٹ. کمپیوٹر سائنٹسٹ شل مینٹین انٹیگریٹی اینڈ انڈیپینڈنس ان دیئر پروفیشنل ججمنٹ. جو آپ کا جو رویہ ہے کام کرنے کے دوران، جو آپ کی پروفیشنل ججمنٹ ہے چیزوں کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، ان میں جو انٹیگریٹی ہے یا انڈیپینڈنس ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے. کہ مثال کے طور پہ آپ خود اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو انٹیگریٹی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں دونوں ہی طرف سے. یہ نہیں ہے کہ جیسے باس کی ہی عزت ہو رہی ہے اور آپ کو مثال کے طور پہ باس سے کوئی کام ہے تو آپ اس حد تک جناب اس کے ترلے منتے شروع کر دیں کہ آپ کی جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہے وہ سفر ہونا شروع ہو جائے. کسی دوسرے بندے کی رسپیکٹ جو ہے وہ اس حد تک ہی کرتے ہیں کہ جو آپ کی رسپیکٹ ہے وہ سفر نہ ہو، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں جن کا سٹائل ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں. آپ کو جو دوسرے امپلائر ہے یا امپلائیز ہیں یا کولیگز ہیں یا آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، وہ تمام کی جو انٹیگریٹی ہے یا جو ان کا مثال کے طور پہ عزت نفس ہے، جو سیلف رسپیکٹ ہے، آپ اس کو مینٹین رکھیں، اپنے بھی اور دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھیں. Management. Next, code of ethics. Computer science managers and leaders should use ethical approach to the management of software development and maintenance. سافٹ ویئر کو بنانے اور اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے جو آپ کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہیں. مثال کے طور پہ جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے پاس آ گیا، غلطی سے پھنس گیا آپ کے پاس. اب آپ چاہیں کہ جناب اس کو میکسیمم جتنا آپ تنگ کر سکیں یا جتنا اس سے پیسہ جو ہے وہ کھینچ سکیں کھینچ لیں، پتہ نہیں اس نے دوبارہ آنا کہ نہیں آنا. یہ سوچ جو ہے یا اس طرح کا سٹائل جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پہ تو شاید فائدہ دے، لیکن ایز اے لانگ رن آپ اپنی مارکیٹ ویلیو جو ہے اس حوالے سے، اس کام کے حوالے سے وہ آپ کھو دیں گے. ایک جو کلائنٹ آپ کے پاس آ گیا، میکسیمم آپ اس کو کتنا تنگ کر لیں گے، کتنا اس سے پیسہ نکال لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے اس کا کام کمپلیٹ تو کرنا ہے. اور جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو بھی اس کا ہلکا احباب ہوگا، جو اس کا سرکل ہے، وہ اس کے اندر آپ کو کچھ الفاظ یاد نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اونر ہے، اس نے آپ سے سافٹ ویئر بنایا اور آپ نے اس کو بہت ذلیل کیا، بہت تنگ کیا ایتھیکلی، یا اس کو بہت ڈیلے کیا، یا مثال کے طور پہ اس کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے آپ نے اس کو بہت تنگ کیا ہے. تو پھر وہ جب بھی اپنے اس سرکل کے اندر بیٹھے گا، جو اس کے باقی دوست ہوں گے، باقی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا اونر، تو ڈیفینیٹلی اگر اس سے کوئی مشورہ کرے گا کہ یار میں سافٹ ویئر بنا، تو کبھی بھی وہ آپ کا نام پریفر نہیں کرے گا، بلکہ وہ برائی کرے گا آپ کی کہ یار فلاں کمپنی ایسی ہے جہاں سے کام کرانے کا میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی برا رہا کہ میں پھنس گیا وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ آپ کی مارکیٹ ویلیو خراب ہو گئی آپ کے ادارے کی یا آپ کی کمپنی کی، تو پھر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس نہیں آنے لگا، کیونکہ آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی کلائنٹ کو ڈیل تو نہیں کرنا، بار بار ڈفرینٹ کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ آپ کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو مینٹین کرنے کے حوالے سے یا کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے میکسیمم حد تک جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب سافٹ ویئر بن گیا، آپ نے ڈپلوائے کر دیا، ڈپلوائے کرنے کے بعد کوئی ایشو آ گیا تو اب آپ اس کی بات ہی نہ سنیں. وہ جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے کہ جناب کیونکہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں اب اس کے، اب آپ جناب اس کو بلیک میل کریں کیونکہ اس نے آپ سے سافٹ ویئر بنایا ہے، اس کی جو مجبوری ہے آپ سے کام کروانا، تو پھر آپ جو ہے وہ نخرے شروع کر دیں یا اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کریں، ڈیلے ٹیکٹکس یوز کریں تاکہ وہ مجبور ہو کہ آپ کی ڈیمانڈس پورا کرے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ایتھیکل جو کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کے خلاف ہیں. پروفیشن. Computer scientists shall maintain the reputation of the profession consistent with the public interest. جو آپ کے پروفیشن کی پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ہم کو اپنے پوری کوشش کریں اس کو پورا کرنے کی. جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جسٹ آپ نے کام ہی نہیں کرنا، وہ تو آپ اس کی سیلری لیتے ہیں، ڈیفینیٹلی کام کرنے آتے ہیں، کام کریں تو اس کی سیلری بھی ملے گی، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا جو جنرل آپ کی جو مثال کے طور پہ آپ کی جو ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو آپ مینٹین رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ کلائنٹ بے شک جو ہے وہ آپ کا پرسنل نہیں ہے، وہ کمپنی کا کلائنٹ ہے اور آپ اس کو اس طرح ڈیل کریں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں. اگر آپ اس طرح کلائنٹس کو ڈیل کرنا شروع کر دیں گے تو کلائنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ادارے سے بھاگنا شروع کر دیں گے. اور اگر کلائنٹ نہیں آئے گا کمپنی کے پاس تو ڈیفینیٹلی ایک دن آئے گا کہ کمپنی بند ہو جائے گی. کمپنی بند ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب آپ کا روزگار بھی ختم ہے. پھر
تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کمپنی کے انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ کمپنی کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اس کی ویلیوز ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کو میٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو اس سے کمپنی گرو کرے گی. کمپنی گرو کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی بھی گروتھ ہے. ڈیفینیٹلی ایک جو کمپنی ہے اگر وہ لاس میں جا رہی ہے تو کبھی بھی وہ آپ کو پروموشن نہیں کرے گی یا آپ کی سیلری انکریز نہیں کرے گی. ڈیفینیٹلی اگر وہ گروتھ کے موڈ میں ہے، گرو کر رہی ہے، تو پھر وہ سوچے گی کہ ہاں جی ہمارا جو پروفٹ ہے یا ہمارا جو بجٹ ہے وہ پچھلے سال کی نسبت بہتر ہے اس دفعہ، تو کیوں نہ ہم کچھ اور بھی امپلائیز کے لیے بہتر سوچیں، کیونکہ اسی ٹیم کی وجہ سے ہماری گروتھ ہے وہ ہو رہی ہے. Computer scientists shall be fair and supportive of their colleagues, encourage colleagues to follow code. جو امپلائیز ہیں ان کا اپنے کولیگز کے حوالے سے سپورٹیو رول ہونا چاہیے، انکریجنگ رول ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کسی امپلائی کی، کسی کولیگ کی، کسی دوست کی آپ کو کوئی ایشو ہے، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ ایتھیکلی اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، اس کو ہینڈل کرنے میں یا اس مسئلے سے نکلنے میں اس کی مدد کریں، یا اگر کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو انکریج کریں تاکہ وہ اس مسئلے سے نکل سکے. اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کل کو آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو وہاں پہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ جناب یہ بندہ بہت کوآپریٹو ہے یا بہت فرینڈلی ہے، اس نے ہماری مدد کی تھی تو ڈیفینیٹلی آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئے گی اور آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے تو کل کو جب کمپنی میں کوئی مشکل وقت آئے گا تو امپلائیز جو ہیں وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے چپ کر کے کہ جب ہماری باری تھی تو تب آرگنائزیشن نے ہمارا بالکل خیال نہیں کیا، تو اب ہماری باری ہے، ہم بھی آرام سے بیٹھے ہیں. تو یہ تو دو طرفہ کام ہے کہ جو کولیگز ہیں اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ دوسری اپنے جو کولیگز ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے تو کل کو وہ بھی آپ کے لیے مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے. سیلف لاسٹ کوڈ آف ایتھکس IEEE کا کمپیوٹر سائنٹسٹ شیل پارٹیسپیٹ ان لائف لانگ لرننگ ریگارڈنگ دا پریکٹس آف دیئر پروفیشن. جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں IEEE ان سے توقع کرتی ہے یا ان کی ایتھیکل رسپانسبلٹی فکس کرتی ہے کہ وہ لائف لانگ بیسس پہ اپنا لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک سکل سیکھ لی ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ عرصے بعد مارکیٹ میں اور سکلز آ جائیں گی، تو اگر آپ جو لیٹسٹ ٹیکنیکس، جو میتھڈالوجیز، جو پریکٹسز مارکیٹ کے اندر یوز ہو رہی ہیں اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے، وہ لرن نہیں کرتے، تو آپ مارکیٹ میں پیچھے رہ جائیں گے، اس کمپٹیشن میں پیچھے رہ جائیں گے. تو گرو وہی کرے گا وہ جو آنے والی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کے ساتھ ایکپڈ ہے یا وہ جانتا ہے تمام چیزیں. تو IEEE آپ سے توقع کرتی ہے کہ آپ اپنے آرگنائزیشن کے لیے اور پبلک انٹرسٹ کے لیے اپنی جو کنٹینیوس لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ مارکیٹ میں ہمیشہ ان رہیں یا گرو کرتے رہیں. IEEE کے علاوہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جو کہ انہی چیزوں پہ کوڈ آف ایتھکس پہ کام کرتی ہے، وہ ہے ACM، دا ایسوسیشن فار کمپیوٹنگ مشینری. یہ بھی امریکن بیس آرگنائزیشن ہے جو کہ 1947 میں بنی، اور اس کا بھی کام اسی نوعیت کا ہے جس طریقے سے جو IEEE کام کرتی ہے. یہ بھی ڈفرینٹ سٹینڈرڈز اور گائیڈنس مینٹین کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے کمپیوٹر پروفیشنلز کے لیے خاص طور پہ، یا جنرل گائیڈنس مرتب کرتی ہے تاکہ جو ورک انوائرمنٹ ہے یا جو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے یا انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. The ACM is a non-profit professional membership group claiming nearly 100,000 students and professional members as of 2019. 2019 میں ان کے پاس تقریباً 1 لاکھ کے قریب طلبہ اور پروفیشنل جو ہیں وہ اس کے ممبر رہے یا ممبر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یا کمپیوٹر سائنسز کی جو فیلڈ ہے اس کی ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کی ممبرشپ جو ہے وہ لوگ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرے تو اس کا ممبر بن سکتا ہے. ACM نے کچھ جنرل ایتھکس پرنسپلس وہ ڈیوائز کیے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے.
contribute to society and to human well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing. सबसे पहली चीज जो ह्यूमन वेल बीइंग है उसको एक्नॉलेज करना और उसके लिए काम करना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मिसाल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट जो उसके फ्रीकैन हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम की वेल बीइंग के लिए काम करना और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो खिदमात हैं या उनको एक्नॉलेज करना, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है। अवॉइड हार्म, दूसरी चीज़, दूसरा प्रिंसिपल कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे तवक्को की जाती है कि वो दूसरे एम्प्लॉयज़ या अपने सबॉर्डिनेट्स हैं या अपना बॉस है, उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ या प्रॉब्लम जो है वो देने से गुरेज करेंगे या बचेंगे। खुद भी आप कोशिश करें कि आपसे किसी का कोई नुकसान ना हो। डेफिनेटली अगर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो दूसरे भी फिर आपका ख्याल करेंगे। इसमें पता है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें प्रोफेशनल जेलसी भी होती है या अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए वो दूसरों की खामखा शिकायतें भी लगाते हैं, तो इस तरह वो अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लेते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान करते हैं। अब ये वक्ती तौर पे फील तो होता है कि आपने कोई फ़ायदा उठा लिया, लेकिन एज ए लॉन्ग रन ऐसा बंदा, ऐसा एम्प्लॉयज़ जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, खुद अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें और ट्रस्ट करें लोगों पे और ट्रस्ट करवाएं ताकि लोगों का आप पे ट्रस्ट भी कायम हो। ये एक आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप अपना काम ईमानदारी के साथ परफॉर्म करें और अगर कोई और बंदा काम कर रहा है तो खामखा उसको हर काम या हर उसकी जो एक्शन है उसको शक की निगाह से ना देखें, उसमें कीड़े ना निकालें, उस पर ट्रस्ट करें। अगर आप ट्रस्ट की जो या कॉन्फिडेंस की जो फ़ज़ा है उसको प्रमोट करेंगे तो यकीनन जो दूसरे लोग हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे और आप पे ट्रस्ट करेंगे। बी फेयर एंड टेक एक्शन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेशन जो है या बायसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्चुनेटली आप बॉस हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आप अपनी टीम के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दें तो इससे जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो आपकी है परफॉर्मेंस वो सफ़र होगी डेफिनेटली। अगर आपने काम साइन करना है तो आप अपने जानने वाले कुछ लोगों को जो है वो साइड पे कर दें, फैसिलिटेट करें, और ऐसे लोग हैं जिनकी आपके साथ नहीं बनती या आपके रेफरेंस से नहीं है वो सारा काम आप उनको साइन कर दें। तो इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है। कल को अगर रिवार्ड का टाइम आए तो जिन लोगों ने काम किया है आप उनको साइड पे कर दें और जो आपके करीबी लोग हैं वो रिवार्ड सारा उनको आप दे दें। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। इससे ये ऐसा जो एटीट्यूड है ये ACM तवक्को करती है कि आप इस तरह के एटीट्यूड को अडॉप्ट ना करें। रिस्पेक्ट द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, इन्वेंशंस, क्रिएटिव वर्क एंड कंप्यूटिंग आर्टिफैक्ट्स। आप कोशिश करें कि जो जितना भी बेहतर से बेहतर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोड्यूस कर पाएँ या उसको दे सकें अपनी स्किल्स। अगर आपके अंदर कोई ऐसा कोई फॉर एग्जांपल स्किल है कि आप इनोवेशंस कर सकते हैं, कोई नया आइडिया पेश कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर कोई और कर रहा है तो फिर उसको भी प्रमोट करें या उसकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे किसी और एम्प्लॉय ने कोई बड़ा अच्छा आइडिया पेश किया है, कोई अच्छी कोई चीज़ जो है कोई इन्वेंशन या क्रिएटिव कोई काम किया है तो आप जेलसी की वजह से उसके जो अच्छा काम है उसको फिर डिग्रेड करना शुरू कर दें या कोई ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करें कि जो उसकी एफर्ट थी वो सारी ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, खामखा इसलिए कि वो काम आपने नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट मिलने वाली है या उसको रिवार्ड मिलने वाला है। तो ये जो एटीट्यूड है ये ACM आपसे तवक्को नहीं करती। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, दूसरों की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखना या उसका ख्याल रखना। अब वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो डेटा भी हो सकता है। अब जो प्राइवेसी है वो ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है कि आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ डाटा होता है जो कि उसके लिए बड़ा अहम है। अगर आप एम्प्लॉई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के और आपकी एक्सेस उस डेटे तक है तो ये आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप उस डेटे को मेंटेन रखें या जो उसकी प्राइवेसी है उस ऑर्गेनाइजेशन की उसका ख्याल रखें। अब आपके पास डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल नादरा के एम्प्लॉयज़ हैं तो नादरा के पास डेटाबेस की जो एम्प्लॉयज़ हैं डेटाबेस की एक्सेस होती है, तो वो खामखा उसका जो पर्सनल डाटा है किसी भी एम्प्लॉई का उसको हाईलाइट कर दें या सोशल मीडिया पे डाल दें या अपने किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी के लिए उसको यूज़ करें तो ये अनएथिकल है।
اب ڈیٹا کی ایکسیس اگر ہے تو پھر امپلائی کی بھی یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو، اس کی جو پرائیویسی ہے اس کو مینٹین رکھے. آنر کانفیڈینشیلٹی، اگر میری کو انفارمیشن کانفیڈینشیل ہے، میں کسی کو نہیں دکھانا چاہ رہا اور انفارچونیٹلی آپ کو وہ پتہ چل گئی ہے، تو آپ کو چاہیے ایتھیکلی آپ کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ میری کانفیڈینشیل انفارمیشن کو بھی کانفیڈینشیل رکھیں، کیونکہ میں اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتا. تو ڈیفینیٹلی آپ بھی میری خواہش ہے اس میں میرا ساتھ دیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہاتھ آ گئی آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں، بلیک میل کرنا شروع کر دیں، تو یہ ان ایتھیکل ہوگا. کچھ جنرل پرنسپلس تھے ابھی ہم نے جو دیکھیں ایتھکس کے حوالے سے. اب کچھ پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں ACM کی طرف سے جو کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ یا پروفیشنل سے وہ توقع کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انسٹرکشنز ہم دیکھیں ACM کی، یہ بظاہر اس کی اسٹیٹمنٹ ڈفرینٹ آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن تقریباً یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ IEEE نے ڈسکس کی ہیں، لیکن ان میں ڈفرینس کہیں آ سکتا ہے. strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work. اگر آپ اپنی کمپنی کے لیے کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، کوئی پروسیس ہے، کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو جو بھی بیسٹ کوالٹی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو کر سکے. آرگنائزیشن جیسے ابھی میں نے کہا کہ گرو کرے گی تو ڈیفینیٹلی آپ گرو کریں گے. مینٹین ہائی اسٹینڈرڈس آف پروفیشنل کمپیٹنس، کنڈکٹ اینڈ ایتھیکل پریکٹس. جو بیسٹ پاسبل ایتھکس، جو پروفیشنل ایتھکس آپ دے سکتے ہیں آرگنائزیشن کو، جو آپ بہترین اپنی صلاحیت دے سکتے ہیں، کمپیٹنس دے سکتے ہیں، یا بہترین آپ کا جو کنڈکٹ یا آپ کا جو رویہ ہے ادارے کے اندر ہو سکتا ہے، وہ آپ اس کو ڈلیور کریں یا ادارے کو دینے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ آپ کی جو اسکل ہے کام کرنے کی وہ زیادہ ہے اور آپ جان بوجھ کے کام سستی کے ساتھ کریں کہ کوئی نہیں، اس سے جو آپ فار ایگزامپل ایک دن جو ایک ہفتے کا کام وہ آپ مثال کے طور پہ 2 ہفتوں پہ کھینچ کے لے جائیں تاکہ جو باس ہے اس کو نظر آئے کہ یار یہ بڑا کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ کام 1 ہفتے کا ہے. تو یہ آپ کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو بھی آپ کی جو آپ کا ٹاسک گیون جو اس کا جو اسٹینڈرڈ اس کے لیے ٹائم یا ٹائم سلاٹ ہے، آپ اس کے اندر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. نو انرسپیکٹ ایگزسٹنگ رولس پرٹیننگ ٹو پروفیشنل ورک. جو پروفیشنل انوائرمنٹ ہے ادارے کا یا پروفیشنل ورک ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو بھی رولز ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو اختیار کرنا، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اب ادارہ جو ہے اس نے آپ کو کام دیا ہے، امپلائمنٹ دی ہے، جاب دے رہے ہیں، وہ آپ کو سورسز دے رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کے جو بھی رولز ہیں آپ ان کو اوبے کریں اور جس طرح وہ چاہتے ہیں، جس طرح کا وہ ورک انوائرمنٹ آپ سے جو ہے توقع کرتے ہیں یا ایتھکس جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان ایتھکس کو فالو کریں، ان رولز کو فالو کریں اس کام کے دوران. ایکسیپٹ اینڈ پرووائڈ اپروپریٹ پروفیشنل ریویو. اگر آپ کا رول اس کے اندر بڑا اہم ہے ادارے کے اندر، جس میں آپ کوئی نہ کوئی اہم ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ وقتاً فوقتاً اپنا خود سے ریویو کرتے رہیں یا اپنے ٹاسک کا ریویو کرتے رہیں، اپنی پرفارمنس کا ریویو کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایکچولی میں اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوں، تاکہ یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں نے کرنا کیا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کیا رسپانسبلٹی اسائن کی ہوئی تھی اور میں نے کس حد تک وہ پرفارم کی ہے. یہ ریویو سے سامنے آئے گا. جب آپ اپنے آپ کو ری اسیس کریں گے، اسیسمنٹ کریں گے، اپنا ریویو کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میری جو پرفارمنس ہے ادارے کے اندر وہ کیا ہے. گیو کمپریہنسو اینڈ تھورو ایویلویشنز آف کمپیوٹر سسٹمز اینڈ دیئر امپیکٹس انکلوڈنگ انالیسس آف پاسبل رسکس. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی بھی پاسبل رسک ہے تو پھر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے یا اس کو انالائز کرنا یا اس کو ہائی لائٹ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کام کے دوران کرنے کے دوران اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یار اس سے یہ مسئلہ ہوگا، تو آپ ٹائملی اپنے باس کو، اپنے امپلائر کو یا جو بھی ٹیم لیڈر ہے اس کو انفارم کریں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. وہ جو پرابلم ہے وہ آپ اگر ٹائم پہ کنوے کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے ادارے کا بھی نقصان ہونے سے بچ جائے گا اور این پاسبل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے یا انجانے میں وہ آپ بھی اس پرابلم کا شکار ہو جائیں. تو اگر آپ ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ اس پرابلم کو، اگر آپ اس کو انفارمیشن آپ کو پہلے سے پتہ چل گئی ہے، تو آپ اگر ادارے میں کو انفارم کر دیں گے تو ہوپ فلی اس سے آپ کی اور ادارے کی دونوں کی بہتری ہوگی.
perform work only in areas of competence. جو آپ کی کمپیٹنس ہے اس میں رہنے کی کوشش کریں, خام خواہ ادھر ادھر ٹانگیں اڑانے کی کوشش نہیں جو ہے وہ ٹرائی نہ کریں. جس کام کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے آپ اس تک رہیں. دوسروں کے معاملات میں خام خواہ جا کے ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مشورے دینے کی یا ان کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو دوسرا بندہ بیٹھا ہے وہ اپنی اسکلز کے ساتھ بیٹھا ہے وہاں پہ, اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کام ہی پوری ذمہ داری کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں تو یہ بھی آپ کا اس کمپنی کے ساتھ بڑا آسان ہوگا آپ کے. تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں میں جا کے کام ٹانگ اڑائیں اور ان کو جا کے مشورے دینا شروع کر دیں اور یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے بڑا آتا ہے یا میں بہت کمپیٹنٹ ہوں یا میری کمپیٹنسیز بہت زیادہ ہیں. Foster public awareness and understanding of computing related technologies and their consequences. لوگوں کے اندر, جنرل پبلک کے اندر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کے فائدے, اس کے نقصانات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ فلاں ٹیکنالوجی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, فلاں ٹیکنیک جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہے آپ اس کو چھوڑ کے اس کو فالو کریں. یہ ایک جنرل اویئرنیس ہے یا ایک آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ان میں اویئرنیس کریٹ کرتے رہیں, ان کو گائیڈ کرتے رہیں. اگر آپ کو کوئی اچھا آئیڈیا کوئی یہ ٹیکنیک کا پتہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. Access computing and communication resources only when authorized or when compelled by the public good. اگر آپ کو کسی بھی ڈیٹا کسی ریسورس کی ایکسس ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو ایکسس نہیں ہے اور خام خواہ آپ اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کسی بھی یوز میں لانے کی کوشش کریں تو پھر یہ ان ایتھیکل ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ نادرا کا ڈیٹا اگر کسی امپلائی کو اس کی ایکسس ہے تو خام خواہ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو یا پبلک نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک میں کہ ایسا امپلائی ہوں نادرا کے اندر کہ میرا جو ڈیٹا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں خام خواہ وہ ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کروں کسی بھی ان آتھورائز طریقے سے اور اس کو کسی اپنی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے لیے یوز کرنا چاہوں تو یہ ان ایتھیکل ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہیں اور آپ آتھورائز ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے تو آپ کوشش کریں ان ریسورسز کو بہتری کے لیے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں. ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ سسٹم دیٹ آر روبسٹلی اینڈ یوزیبلی سیکیور. کوشش کریں کہ ایسا سسٹم ڈیوائز کریں یا ایسا کام کریں جو کہ بہتر ہو, سیکیور ہو لوگوں کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سم ٹائم سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کی مدد سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. بظاہر تو آپ کو پتا ہے کہ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ رن ہوتے ہیں, اس میں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے یا کوئی رپورٹ غلط آ سکتی ہے. لیکن سم ٹائم ایسے میڈیکل سافٹ ویئرز ہیں جن کی مدد سے فار ایگزامپل اگر رپورٹ آتی ہے تو اس رپورٹ کی بنا پہ ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ پرسکرپشن لکھتا ہے, جو ہے دوائی دیتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ نے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے, ڈیولپ کیا ہے اور اس کے اندر فالٹ رہ گیا ہے جس کی بنا پہ غلط انفارمیشن جا رہی ہے تو اس کی بنا پہ پھر جو میڈیکیشن ہے وہ بھی غلط ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں جو پیشنٹ ہے اس کو اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. تو ایسی اگر سچویشن ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو اپلیکیشن آپ کی وہ بالکل ہر کسی کے لیے سیکیور ہے جو اس کا اینڈ یوزر ہے, کسی بھی طریقے سے کوئی ہارم نہیں اسے پہنچ رہا. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری جو ہماری آج کل گیجٹس ہیں فار ایگزامپل جیسے گاڑیاں بھی ہیں ایون ان میں بھی سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں امبیڈڈ سافٹ ویئر کی شکل میں یا ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہیں وہ ان میں وہیکلز میں یوز ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے آپ لیٹسٹ فیچر پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا فیچر ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب گاڑی سپیڈ میں ہے اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایشو ہو تو جو بھی اس کے اندر موجود ہیں لوگ ان کی جان تک جانے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اگر آپ کی کسی ایسی مسٹیک آپ کے سافٹ ویئر کی کسی ایشو یا بگ کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ انتہائی ان ایتھیکل ہے کہ آپ نے اپنی جو ایتھیکل رسپانسبلٹیز تھیں اس سافٹ ویئر کو سیکیور بنانے کے حوالے سے وہ آپ نے پوری نہیں کی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے آج کوڈ آف ایتھکس کے بارے میں دیکھا ہے پروفیشنل پریکٹسز کے اندر کہ ایک جو امپلائی ہے یا ایک باس ہے یا ایک کسی بھی آرگنائزیشن کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کا دو طرح سے رول ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. ایک تو وہ اپنی جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ کوڈ آف ایتھکس ہیں, کچھ اخلاقی یا معاشرتی رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ کام کے دوران امپلائیز نے فالو کرنی ہوتی ہیں یا ان پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے.
تو اگر ان کو بھی فالو کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس سے جو اوور آل امپیکٹ ہے آپ کا، آپ کے کام کا یا آرگنائزیشن یا اس کی پروڈکٹ یا سروس کا، وہ بہت اچھا امپیکٹ جائے گا، اور اس سے آرگنائزیشن کے جو گروتھ کے چانسز ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی ڈیولپمنٹ کرتے رہیں گے، اپنے کولیگز کا خیال رکھیں گے، پروفیشنل جیلسیز جو ہے وہ اس سے اوائڈ کریں گے، خام خواہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، تو اس سے اوور آل جو گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی اور ایک اچھا ورک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا۔ یہ تھا آج کا لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔